السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک طرف جادو کی جادوگری اور ایک طرف ایمان کی طاقت، پارٹ نمبر 7۔ کیا وہ نوجوان لڑکا اپنے ایمان پہ قائم رہ سکے گا؟ وہ بھوریا چند، وہ جادوگر سفلی علم کا ماہر، اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے، غلط عزائم کے لیے اس کو راضی کر پائے گا یا نہیں؟ اس نے تو عہد کر لیا اللہ سے کہ اب جو بھی ہو جائے میں اپنی دنیا خراب کر لوں گا، لیکن اپنے ایمان کو خراب نہیں کروں گا، اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا۔ اس جادوگر نے اس کا گھر کو اجاڑ دیا، اس کے گھر کو تتر بتر کر دیا، وہ گھر سے بے گھر کر دیا، اس کو بھی قاتل بنا دیا، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قاتل قرار دے دیا۔ اب اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، کیا وہ اپنے بھائی کو پھانسی کے پھندے سے بچا سکے گا یا نہیں؟ وہ مذموم عزائم کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے۔ بھوریا چند شیطانی جادوگر سفلی علم کا ماہر، وہ اس مسعود کو اپنے عزائم کے لیے تیار کر سکے گا، راضی کر سکے گا یا نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو آگے کی تفصیل اس کی آپ بیتی سے آگاہی ہم عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا، کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں نے ان کے سامنے پہنچا دیا گیا تھا۔ فریہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسو سے بھیگ رہی تھی۔ فریہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کہنے لگیں، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کریں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ مجھے کھو کر صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے۔ اور ہاں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتاؤ۔ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کی بس کی بات نہیں، بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پہ وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول کر بھی لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ ناممکن ہی تھا۔ ایک طرف سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چند مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا، اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔
گو یہ جیل دوسرے شہر کی طرح تھی لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی۔ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کیں اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی اور کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کی مانند یا رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ قرآنی آیات اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چند کو خود سے دور کر سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے بھی بہت کارروائیاں کی تھی، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کبھی نہیں مانا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر کچھ نہ کر سکتا، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑے دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے یہ اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس، تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدارا جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پہ رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے اور آواز کسنے لگے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے تھے، جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہرحال میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان بھی ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال کر تمہارے گھر کو آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ ہاں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اور میرے والدین، میری ماں، میری بہن، ماموں، والد صاحب وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بہت بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے لیے اشتہارات شائع کیے تھے کہ وہ پولیس سے رابطہ کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ اپنے بیٹے سے تو ہاتھ دھو بیٹے تھے، لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بہن بھائی کو اپنی زندگی کی طرح سمجھتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ کیا آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارا کیس خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم سے مسعود بد دل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے۔ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے، دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ اثر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکیں۔ اس کے علاوہ میرا تم پر یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو کسی وقت آپ کو اپنی روداس غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کی جائے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادر شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب، میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا، ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کسی سفارش کروں گا۔ کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جسے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کے روؤں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے، کوئی بہتری ہے، کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشفاق فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پہ دستخط کروائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر پہلے رابطہ قائم کیا گیا۔ تم سے پہلے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی بات کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ،
ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیں۔ نے کہا ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان سے پتہ چل جائے تو انہیں سہارا دیں۔ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ مسعود اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلوم کر لیجئے۔ ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں، سرفراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم اطمینان رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا۔ ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے۔ مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس کا ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میرے فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا۔ بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں۔ وہ اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے کافی تھا۔ اپنی طرف سے جو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ بھوریا چند کمبخت کہہ کر گیا تھا، جب بھی اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جس مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چند کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جب کہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چند کی بات ماننے کے لیے کچھ نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا۔ شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے اور بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے کیا گیا ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک کا سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح
میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئے اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ یہ جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹی پھوٹی پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرۃ الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پہ ایسے موسم کے ستائے ہوئے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنڈلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرۃ الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا تھا، اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے، جہاں ایک دن زندہ نہیں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں زندہ تھا، مجھ سے پہلے کے کئی لوگ سالوں سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میں وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بھوریا چند بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں، بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن میں جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں سے قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی کہ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا، محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اپنے محمود کو وہ ہتھکڑیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ محمود میرا بھائی، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا سارا وجود مجسم ہو کے رہ گیا تھا۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اسے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں میں بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی۔ دل سینہ توڑ کر نکل رہا تھا، نہ جانے دل کیسا گزرا، کچھ انداز نہیں ہو سکا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل یہاں بھی دل ساتھ لے کر آئے ہو بھیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹری؟
میں رکھے گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ ادھر بھی لائے گئے تھے۔ ہاں وہ 3 کوٹریاں بھری نظر آ رہی ہیں۔ رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا، محمود جسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں اور ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا، بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی، اس کے پاؤں نظر آ جاتے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع تو کی جا سکتی تھی، کیا اسے کیا سزا دی گئی؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھڑا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پہ اکسانا چاہتا ہے، وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنا دین کے راستہ چھوڑ کر اس شیطان بھوریا چند کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونا دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس روئے زمین پہ کوئی نہیں سنے گا میری بات، مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی۔ ان لوگوں کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہے عمل دکھانا پڑے گا، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، دل ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا۔ کمبخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اسے کا جسم بھی کاٹ دیا جائے تو اس کو صبح ہی پتہ چلتا، اتنی گہری نیند سوتا تھا۔ میری آنکھوں میں سے نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبا ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم سے کم اسے بھوریا چند نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی
اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا۔ رئیس نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر، کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں کہکا لگا کر اسے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، وہ اسی بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک طرف ایک ماہر جادوگر اور ایک طرف ایک نوجوان جس کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری ایمان کی جاگ چکی ہے، اور وہ جادوگر اپنے غلط عزائم کے لیے، گندے عزائم کے لیے ایک باقاعدہ چلے کاٹ کر اس مسلمان لڑکے کو اپنے غلط چیزوں کے لیے، اپنی جادوگری کی طلسماتی طاقت کو اور قوت دینے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے انکار کرنے کے بعد اس کا جو غضب اس پہ اترا، اور ایسا غضب اترا کہ اس کا گھر در بدر ہو گیا، اس کے گھر والے در بدر ہو گئے، اس کا بھائی تک قاتل بن گیا، وہ بھی قاتل بن گیا۔ اب آگے وہ بھوریا چند اس کو اپنے غلط عزائم کے لیے قائل کر لے گا یا نہیں؟ اپنے بھائی کو، محمود کو، وہ پھانسی کے پھندے سے بچا پائے گا یا نہیں؟ وہ یا پھر بھوریا چند کے عزائم کو پورا کر لے گا؟ اللہ کی کیا اس میں مدد اترے گی؟ اور وہ اس کالی جادوگر کی جادوگری کو کس طرح ختم کرے گا؟ اللہ کا کون سا وظیفہ اس کو دیا جائے گا؟ اور وہ اللہ کے قریب کیسے پہنچے گا؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو اس نوجوان کی آپ بیتی آپ تک پہنچ سکے، اس کی ایمان کی طاقت آپ تک پہنچ سکے، اور آپ کو پتہ لگ سکے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک ایمان جو پوری دنیا میں سچا اور سب سے بہترین دین جو اسلام ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جو ہم کو ملا ہے، اور ہمارے اندر ایمانی طاقت ہے۔ کس طرح جو ہے نا اس جادو کے شکنجے سے وہ باہر آتا ہے، اور کس طرح اس سے وہ اپنی قوت سے لڑتا ہے، اور کس طرح اللہ کی مدد اس پہ اترتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔